آج ہم امریکہ کے کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں گے۔ کیا آپ نے اور اسپیشلی یہ ویڈیو جو ہے یہ وکلاء کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوگی، اور جو ہمارے آرڈینری لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ یہاں پہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ باڈی نہیں ہے کسی کی، جس کو کسی نے مار ڈالا ہے، باڈی نہیں ملی، نو باڈی، جنازہ نہیں ہوا، کوئی میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ نہیں ہے، پھر بھی جس کو یہ لوگ پکڑتے ہیں کہ آپ نے جرم کیا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں؟ بعض لوگوں پہ جو ہے فار لائف جیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی باڈی بھی نہیں ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے، اس کی باڈی بھی نہیں مل رہی، میڈیکل ایگزامنر بھی نہیں ہے، کسی نے جنازہ بھی نہیں کیا، پھر بھی آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امریکہ کا ایک قانون ہے۔ یہاں پر سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوا کرتا ہے، باڈی نہیں ملی، جنازہ نہیں ہوا، تو وہ دیکھتے ہیں کہیں پہ خون کا دبا مل جائے ان کو، کہیں پر ان کو ٹیلی فون میں کوئی ایسی انفارمیشن مل جائے جو مثلاً وہ کوئی ریسرچ کرتا ہے کہ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے، یا کہیں بل مل گیا کہ کسی دکان سے، کسی اسٹور سے کہ اس نے کوئی ایسی کوئی چاقو، چھری یا اور چیز خریدی ہے، یا کوئی رسی خریدی ہے جو اس نے پہلے نہیں خریدی تھی، ان کو دیکھتے ہیں، وٹنسز کو دیکھتے ہیں۔ تو ان سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ وہ پھر انسان کو یہاں پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ کیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیفینس وکیل یہ کہتے ہیں کہ باڈی بتاؤ، جنازہ بتاؤ۔ اس لیے اکثر لوگ جو یہاں پر ایسے قسم میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ کئی سالوں تک صرف اپنے ٹرائل کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک سٹوری بتائی تھی یہاں پہ، ایک تقریباً میرے خیال میں سال سے زیادہ ہو گیا اس کو، کہ ہمارے یہاں یا ورجینیا میں بڑے نزدیک مناسس، جو مجھ سے تقریباً چند ایک میل کے فاصلے پہ ہے، جہاں پہ ایک نیپالی IT آدمی، بڑے سکسیسفل آدمی، جوان، اور اس کی بیوی رجسٹر پیڈیاٹرک نرس، چھوٹی سی بچی ان کی، اور بڑے اچھی زندگی گزار رہے تھے، بہت موج میں تھے، اچھی کوٹی خریدی تھی، پیسے بنا رہے تھے، انجوائمنٹ کر رہے تھے۔ آل آف اے سڈن بیوی غائب ہو گئی۔ ان کے دوستوں نے اس کے انتظار کیا، جو نرسز تھیں ہاسپٹل میں، وہ نہیں آئی۔ ان کو شک ہو گیا، بھئی جب نہیں آتی تو وہ کم از کم ویکیشن کے لیے، یا اگر بیمار ہے تو کال کر لیتی، بیمار ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے آ کے اس کے گھر میں پوچھ لیا، بھئی لڑکی کہاں ہے؟ وہ اس نے نہ چھٹی کے لیے درخواست دی ہے، بس غائب ہو گئی ہے۔ ہسبینڈ نے کہا کہ یہ وہ اپنے فیملی سے ملنے کے لیے کسی اور اسٹیٹ میں گئی ہے۔ اب وہ اور بھی شک میں ہو گئے کہ بھئی اس نے تو ہمیشہ سے بتایا کوئی فیملی ہے ہی نہیں، صرف آپ ہیں اور چھوٹی بچی ہے، کوئی جاننے والا نہیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ہوتے ہوتے بات بڑھتی گئی، اور چونکہ میں نزدیک ہی رہتا ہوں تو میں نے بھی دیکھ لیا کہ وہیں کافی بعد میں لوگ جو ہے وہ کینڈل لائٹ، ان کے گھر کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، نیپالی لوگ کھڑے ہیں کہ بھئی لڑکی نہیں ہے، غائب ہوئی ہے۔ اس میں 3-4 مہینے گزر گئے۔ پولیس نے آ کے گھر میں جو ہے تو انویسٹیگیشن شروع کی، باڈی ان کو مل نہیں رہی، کچھ ایویڈنس مل نہیں رہا۔ اب یہاں پولیس کے پاس ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں آ کر آپ تمام کی تمام لائٹس کو آف کر دیتے ہیں تو ان کے پاس اپنی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو وہ دیواروں یا زمین کی طرف کر لیتے ہیں، تو اگر وہاں پر خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی ہوتا ہے وہ ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو ان کو خون کے کچھ قطرے نظر آ گئے، اور پھر نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر ایک باڈی کو گھسیٹ کر باہر نکالا گیا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے اس کے ہسبینڈ کو اریسٹ کر دیا۔ اب وہ 1 سال سے جیل میں ہے، اب بھی اس کا ٹرائل نہیں ہوا، اور وہ ٹرائل ابھی فال مطلب یہ کہ تقریباً اکتوبر نومبر اس سال کے، اس میں شاید وہ ان کا ٹرائل ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کو وہ چھوڑتی بھی نہیں ہے۔
وہ چھوٹی بچی جو ہوتی تھی 6 مہینے کی بچی تھی، ان کے گرینڈ مدر کو نے اسپیشل ویزا دلا دیا، نیپال سے اس کو منگوا دیا کہ بچی اکیلی ہے. وہ آئی یہاں پہ اور اس نے بچی کو اٹھا کے دوبارہ نیپال لے گئی کیونکہ تو امریکن سٹیزن تھی. لیکن ٹرائل اس میں نہیں چلا ابھی تک، اس لیے کہ یہ ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس. اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی تک وہ باڈی کے تلاش میں باڈی نہیں مل رہی. اس آدمی نے باڈی کو کہاں اور کیسے غائب کر دیا اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایسے کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں کہ جو بغیر باڈی کے، بغیر جنازے کے، بغیر کسی ایگزامینر کی رپورٹ کے، وہ میڈیکل ایگزامنر جو ہوتا ہے بغیر اسی کی رپورٹ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان پہ کیس ہوتا ہے اور وہ کنوکٹ ہو جائیں تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جیل میں بھی رہتے ہیں. یہ یہاں کا جسٹس سسٹم ہے. 1-2 کیس اور بھی ہو گئے ہیں. یقین جانیے ہمارے یہاں پہ لاسٹ ویک جو پاکستانی واشنگٹن ڈی سی میں جو اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور فائر بریگیڈ والے آئے تو اندر جو ہے ایک پاکستانی کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا. اس پہ کچھ مارک بھی دے کہ کسی نے بلنٹ فورس چیز کو مار دیا تھا اور اس کے منہ پر جو ہے تو انہوں نے کچھ پلاسٹک بھی لگایا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے. اس کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے اور وہاں پہ مرا ہوا پڑا تھا. اب یہ کیس یہاں پہ باڈی مل گئی ہے، لوگ نہیں ہیں. کون لوگ تھے جو اس کو مار دیا؟ یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس وقت لاؤں گا جب پتہ چل جائے کہ مارنے والے کون تھے اور اس کو کیوں مار دیا تھا. تو بعضی چیزیں جو بالکل سامنے آ جاتی ہیں اور جرم کرنے والے کے پیچھے ہوتے ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں. حالانکہ انہیں $25,000 ریوارڈ بھی لکھ دیا کہ کس نے بھی اگر ہمیں بتا دیا کہ یہاں کون آیا تھا، کیا ہوا، $25,000 ریوارڈ دیں گے اس کو. اور بعضی کیسز ہوتے ہیں کہ جو غائب ہو جاتے ہیں، باڈی غائب ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی جس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اس پہ کیس چلتا ہے اور سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ اس کو جیل میں بھجوا دیتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، چند کیسے ہیں اس کو آپ بتائیں گے تاکہ ہمیں امریکن جسٹس سسٹم کی پوری طرح سے آپ کو اور ہم سب کو اطلاع مل جائے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ کافی ہمارے دیسی لوگ بھی ایسی چیزوں میں یہاں پر انوالو ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلے گا، باڈی کو غائب کر دیں گے، لیکن بعد میں وہ خود بھی بغیر باڈی کے بھی جیل چلے جاتے ہیں. ویڈیو کو شیئر کریں، اگلے میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.